معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 سے 57 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 22 سے 57 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اور آپ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے آپ علیہ السلام کو دانائی یعنی حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور جس عورت عزیز مصر کی بیوی کے غار میں تھے، اس نے آپ علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور بولی، جلدی ہو، تم ہی سے کہہ رہی ہوں کہ میری خواہش پوری کرو۔ یوسف صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ وہ عزیز مصر تم اس کا پرورش کرنے والا ہے، اس نے تو مجھے اچھی طرح رکھا ہوا ہے۔ بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس سے نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے کہ اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھ لیتے۔ روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل یوسف علیہ السلام کو اس وقت نظر آئی جنہوں نے برائی سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ آپ علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دروازے کی طرف دوڑے، یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے اور عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کو برائی کے لیے پکڑنے کے لیے۔ اور اس عورت نے آپ علیہ السلام کے پیچھے سے کرتے کو پکڑ کر کھینچا اور پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس عورت کے خاوند عزیز مصر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا، اور اس کی عورت بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی کرنا چاہی ہو، سوائے اس کے کہ اسے قید کر لیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اسی عورت نے پھسلانا چاہا تھا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر آپ علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور آپ علیہ السلام غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور آپ علیہ السلام سچے ہیں۔ اور پھر جب عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ علیہ السلام اس کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک خطا کار تم ہی ہو۔ اور شہر میں عورتوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عزیز کی بیوی تو اپنے غلام کو پھسلاتی رہتی ہے، بے شک آپ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، بے شک ہم تو اسے بہت بہکی ہوئی سمجھتی ہیں۔ پھر جب اس نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے اس بات کا چرچا سنا تو اس نے ان سب عورتوں کو دعوت دی اور ان کے لیے مسندوں کا اہتمام کیا، اور تمام عورتوں کو اس نے ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ ضیافت میں رکھے گئے پھل کاٹ کر کھا سکیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا اب آپ علیہ السلام ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام کی بڑائی بولنے لگیں، یعنی پاکیزہ اور خوبصورت جوان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں، اور اسی محویت میں سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے
وہ جس کا مجھے تم تانا دیتی تھی، اور بے شک میں نے اسے پھسلانا چاہا لیکن وہ بچے رہے، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں، یعنی اس کی نفسانی خواہشات پوری نہیں کریں گے تو وہ ضرور قید میں ڈال دیے جائیں گے اور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے ان عورتوں کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی عرض سن لی اور اس سے عورتوں کا فریب دور کر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے بعد انہیں یہی سمجھ آئی کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ جب آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی ڈالے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب یعنی رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیں، ہم آپ علیہ السلام کو بہت نیک سمجھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ خوابوں کی تعبیر اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں ان کفار کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین اختیار کر لیا ہے۔ ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے اور سب پر بھی، لیکن اکثر اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے یعنی اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر چند ناموں کو جو خود تم نے انہیں دے رکھے ہیں اور تم اور تمہارے آباء و اجداد نے تراش لیے ہیں، یعنی بت بھی خود ہی بنائے ہیں جو اپنی تخلیق پر بھی قدرت نہیں رکھتے، انہی کو پوج رہے ہو۔ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اختیار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آیت 37 سے 40 تک کا عقیدہ اور ان کی قید خانے میں کی گئی تبلیغ کا بیان ہے۔ اب یوسف علیہ السلام دونوں قیدی ساتھیوں کے خوابوں کی انہیں تعبیر بتا رہے ہیں کہ اے قید خانہ کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ رب کو شراب پلائے گا، یعنی اس کی زندگی بخش دی جائے گی اور بادشاہ کے دربار میں اسے حاضری قبول ہو جائے گی، اور دوسرا جس کے سر پر پرندے روٹیاں کھا رہے تھے اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت کھائیں گے۔ اس وقت مصر میں جب کوئی مرتا تھا تو میت کو دفنانے یا جلانے کی بجائے اس کی نعش کو ایک مخصوص اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور پرندے اس کا گوشت کھا جاتے تھے۔ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے بتایا انہیں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کا جو تم نے خواب کی تعبیر کا پوچھا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ان میں سے جسے بچنا تھا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ یعنی رب سے میرا خوابوں کی تعبیر کے علم کا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اس رہائی پانے والے قیدی کو بلا دیا، ذہن سے نکال دیا کہ وہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کو حاصل علم کا ذکر کرتے۔ تو آپ کئی سال جیل میں رہے، 5 سال پہلے اور 7 سال رہائی پانے والے قیدی ساتھی کے بعد کل 12 سال قید رہے۔ اب آگے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے دور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مصر پر صحرائی قبیلوں کی حکومت تھی اور عزیز مصر اچھی عادات و اطوار کا مالک تھا جو عوام کی خیر خواہی بھی کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی کل قید کے تقریباً 12 سال بعد اور قیدی ساتھی کی رہائی کے 7 سال بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا، اور بادشاہ نے درباریوں یا خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں
ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں سرسبز ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تو اسے اے درباریوں مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو۔ درباری بولے یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ قید سے رہائی پانے والے کو اب یوسف علیہ السلام کے علم کے بارے میں یاد آ گیا اور اس نے کہا جو دونوں قیدی ساتھیوں میں سے بچا تھا ایک عرصہ 7 سال پہلے کہ میں اس کی تعبیر بتا دوں گا اگر تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانہ میں بھیجو۔ قید خانہ پہنچ کر اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا اے یوسف، اے صدیق، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں کی جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں خواب کی تعبیر لے کر واپس جاؤں بادشاہ کے دربار میں اور شاید انہیں بھی آپ علیہ السلام کا علم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تم 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے تو جو اناج کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دینا، مگر تھوڑا یعنی اس کے تھوڑے کے دانے نکال لینا جتنا تم سال بھر کھا سکو۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد اگلے 7 سال بہت سخت ہوں گے، یعنی قید سالی ہوگی، جو تم نے اناج بچایا ہوگا تو اس میں سے کھاؤ گے۔ پھر قید سالی کے 7 سال بعد 1 سال آئے گا، اس میں اچھی بارشیں ہوں گی جس میں لوگ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ نے کہا کہ انہیں یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب وہ ان کے پاس ایلچی پہنچا تو آپ علیہ السلام نے کہا تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور جن کی وجہ سے مجھے قید میں ڈالا گیا تھا۔ بے شک میرا رب ان کا فریب خوب جانتا ہے۔ اس بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو برائی کے لیے پھسلانا چاہا تھا؟ عورتوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم نے اس یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی بولی کہ جب حقیقت کھل گئی ہے تو میں بتاتی ہوں کہ میں نے ہی اس یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ بادشاہ جان لے کہ آپ علیہ السلام نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا فریب نہیں چلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یا دیتی۔ یہ زلیخا کا اقرار اور یوسف علیہ السلام کا اقرار کہ وہ اللہ کے برہان کی وجہ سے بچے۔ بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حقیقت کھل جانے کے بعد بادشاہ نے کہا انہیں یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے معتمد خاص میں سے بناؤں۔ تو جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، کہا کہ بے شک آج آپ علیہ السلام ہمارے معزز معتمد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین پر بسایا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا اجر ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ صدق اللہ العظیم۔